نظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے میں حق جل مجدہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کے درمیان آ کر کچھ کہنے کا یہ گراں قدر موقع عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی مدرسے کے ذمہ داران اراکین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں حاضری کے لیے یہ موقع فراہم کیا، اور ساتھ ہی میں بہت ہی شکر گزار ہوں محترم جناب اسلم پروانہ صاحب کا، اصل جن کی دعوت اور جن کے اصرار اور جن کی محبت پر در حقیقت میں یہاں حاضر ہوا۔ شاید یہ درمیان میں نہ ہوتے تو میری حاضری یہاں بظاہر ممکن نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان ناظم کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں روشن مستقبل عطا فرمائے۔ میں کچھ تاخیر سے حاضر ہوا، وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ یہاں آپ کے علاقے کے بڑے ہی ہردل عزیز اور بڑے ہی مقبول اور محترم خطبہ اور بڑے بڑے علماء یہاں اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، جن کا خطاب ابھی معلوم ہوا کہ باقی ہے۔ امارت شریعہ کے بڑے ہی محترم باصلاحیت نوجوان قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی امداد اللہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی ابو ذر صاحب قاسمی، حضرت مولانا مفتی روح اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، یہ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ان کا خطاب تفصیلی آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ ابھی آپ حضرات نے دستار بندی کا خوشنما یہ منظر دیکھا کہ بچوں کے سروں پر مکمل قرآن مجید یاد کر لینے کے نتیجے میں علماء نے اپنے ہاتھوں سے ان کے سروں پر پگڑی باندھی۔ یہ اعزاز، یہ تمغہ، یہ امتیاز انہیں عطا کیا کہ وہ اب حافظ قرآن ہو گئے۔ یہ حافظ قرآن ہونا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ دیکھیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کے حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کا نام بھی حافظ ہے، اور یہ جو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالرحیم، آج سے ان کا نام بھی حافظ ہوگا۔ قربان جائیے اس عظمت پر کہ اللہ کا نام بھی حافظ، اور روئے زمین اور کائنات میں اس کے بندوں کی صفت بھی اور ان کا لقب بھی حافظ ہو گیا۔ اگر یہی ایک نام اللہ کا مل جائے تو بتائیے کہ یہ کتنی عظیم نعمت حاصل ہوگی۔ کل قیامت میں جب پکارا جائے گا کہ یہ محمد ہیں، محمد فلاں، اللہ فرمائیں گے کہ میرے محبوب کا نام اس کے نام کے ساتھ ہے، اور یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اسے جنت میں داخل کر۔ نام پکارا جائے گا کہ یہ ابراہیم ابن فلاں ہیں، جہنم میں لے جاؤ، اللہ فرمائیں گے کہ ابراہیم تو میرا خلیل ہے، اس کا نام ہے ابراہیم۔
اگر اس کا بھی نام ابراہیم ہے تو لے جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ، جہنم سے بچ جائے۔ کیا خیال ہے آپ حضرات کا کہ جن کا نام حافظ یعنی اللہ کا نام ہو جائے گا، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، قبر میں انہیں اتارا گیا، آواز آئی، سوال کیا گیا امام محمد سے، یا محمد سل تعطى، اے محمد مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ سوال کیجئے کیا چاہتے ہیں، آج آپ کو دیا جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ قبر میں لیٹے ہوئے، سوال ہو رہا کیا چاہتے ہیں؟ ذرا آپ بتائیے کہ اس وقت کوئی بھی سوال کرنے والا کیا کہہ سکتا ہے سوائے اس کے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا رب اغفر لی، ہے میرے پروردگار مجھے بخش دیجئے، یا اللہ میری بخشش کی سرٹیفکیٹ مجھے عطا کر دیجئے، میری مغفرت کا پروانہ مجھے عطا کر دیجئے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ امام محمد نے وہی کہا، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ آواز آئی، یا محمد کیا میں نے تمہیں اس لیے علم دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں؟ جس دن محمد تمہیں علم دینے کا فیصلہ کیا تھا، اسی دن تمہاری نجات کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ علم ہے، جب انہوں نے اپنے سینوں میں اس قرآن کو حفظ کر لیا ہے تو ظاہر جہنم اس پر حرام ہو گیا۔ جس سینے میں اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ سینہ جلایا نہیں جاتا ہے، وہ انسان جہنم میں نہیں ڈالا جاتا ہے۔ یہ حافظ قرآن ہو، ان کے والدین کے سروں پر ایسا روشن تاج رکھا جائے گا، لوگ سمجھیں گے میدان محشر میں کہ یہ نبی ہیں۔ کہا جائے گا نبی نہیں، یہ حافظ کے باپ ہیں، یہ حافظ کی ماں ہے۔ 10 آدمی جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کی شفاعت کا حق ملے گا۔ اے لوگوں، اسی لالچ میں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عہد کریں آصف مجلس میں کہ ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ آج ہمیں اپنے بچے کو، اپنی بچی کو، اپنے پوتے یا پوتی کو، نواسا یا نواسی کو، اگر وہ بھی نہ ہو رشتہ دار میں کسی کو، وہ نہ ہو پڑوس میں وہ بھی نہ ہو، تو مدرسے میں آ کر ہم مولانا سے کہیں کہ ہمیں کسی غریب بچے کی کفالت کا موقع دیجئے اور 1 سال کا خرچ بتائیے، میں حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں۔ اگر 12,000 کا خرچ بتایا سال کا، 3 سال میں 36,000، 4 سال میں بچہ حافظ ہوا تو 48,000 ہو جائے گا۔ اگر 36 یا 48,000 میں آپ نے حافظ بنا لیا کسی غریب کو اور اس کے لیے آپ نے اپنی جنت کا سامان کر لیا، تو بتائیے کہ اس سے سودا، اس سے سستا سودا اور اس سے آسانی سے جنت حاصل کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ بڑا سستا سودا آپ کے سامنے۔ اس لیے عہد کیجئے اسی لالچ میں صحیح کہ اگر 4 بیٹا بیٹی ہے، 5 ہے، 6 ہے، 2 ہے، کیا ہے، ایک تو کم از کم ضرور حافظ قرآن بنائیں گے تاکہ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کا سامان ہو سکے گا۔ بنائیں گے بھائی آپ حضرات انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا بتائیے تاکہ لگے کہ آپ بیدار بھی ہیں۔ پیچھے والے بیدار نہیں ہیں لگ رہا، ارے پیچھے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بنائیں گے حافظ قرآن آپ لوگ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے آرام۔ ماشاءاللہ، اب پتہ چلا بنائیں۔ لالچ میں ضرور بنائیں گے کہ آپ کو جنت ملے گی، بیٹے کے لالچ میں تو آپ لوگ نہیں بناتے، اپنے لالچ میں ہی صحیح بنا لیجیے۔ یاد رکھیے یہ حفظ قرآن اللہ کی نعمت، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کر دیتا ہے۔ یہ کسی حافظے کی بنیاد پر، کسی نسبت کی بنیاد پر اور فلاں کسی سبب کی بنیاد پر حافظ نہیں ہوتا ہے۔ حفظ قرآن اللہ کا ایک نعمت ہے، اللہ کا ایک فضل ہے، وہ جسے چاہتا عطا کر دیتا ہے۔ یہ حفظ قرآن اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ آپ بتائیے میرے بھائیوں، 500-600 صفحات پر مشتمل قرآن مجید اتنی ضخیم کتاب، ذرا بتائیے کہ 600 پیج کو اسی زبر زیر پیش کے ساتھ، اسی جزم اور تشدید اور مد کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ، وہی لہجہ، وہی مخارج، اسی ترتیب سے آدمی، ایک بچہ حافظ قرآن ہو جا رہا، پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ اس روئے زمین پر قرآن کے علاوہ کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا مکمل اسی زبر زیر کے ساتھ حافظ ہو جائے۔ یاد رکھیے اگر حافظے کی بنیاد پر کوئی حافظ قرآن ہوتا تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ضرور حافظ ہوتا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین شیخ الحدیث شیخ العلم مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگرد ہیں۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے فقیہ، خاتم الفقہاء، رئیس المحدثین انہیں کہتے ہیں۔ ان کے حافظے کا عالم یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ 500 سال پہلے بھی اتنے بڑے حافظے کا انسان پیدا نہیں ہوا۔ انہیں بخاری حفظ ہے، مسلم حفظ ہے، ترمذی، ابو داؤد، صفحات کے صفحات زبانی یاد ہیں۔ ہدایہ ہو، فقہ و فتاوی کی کتابیں ہو، فتح القدیر، سب زبانی یاد ہیں۔ ہزار صفحات میں یاد ہیں۔ قرآن مجید حفظ کرنے کی کوشش کی، 3 مرتبہ حفظ کرنے کی کوشش کی، لیکن حافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ اب اندازہ کیجئے جو بخاری و مسلم کا حافظ ہے، ہزاروں صفحات جنہیں یاد ہیں، جن کے بارے میں حبیب الرحمن عثمانی دارالعلوم کے محتمم نے فرمایا اگر دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ جل جائے تو ہمیں کوئی غم نہیں، اگر انور شاہ زندہ ہے یہ ساری کتابیں دوبارہ اپنے حافظے کی مدد سے وہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے بڑے حافظے کے آدمی لیکن حافظ قرآن نہیں ہو سکتے۔ ان کے صاحبزادے گرامی قدر میرے استاد محترم حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے درس میں کئی موقع پر فرمایا، کئی بار ارشاد فرمایا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 بار حفظ کرنے کی کوشش کی لیکن حافظ قرآن نہیں ہو سکتے۔ یہ حفظ قرآن اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتے ہیں عطا کر دے۔ ابھی پھلواری شریف پٹنہ میں چند دنوں پہلے میں مدرسے کی دستار بندی کر رہا تھا تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے، میں نے پوچھا کیا عمر ہے آپ کی؟ تو 7 سال، آپ کی 8 سال، آپ کی 6 سال، 9 سال، 6 7 8 9۔ میں نے کہا بھئی 6 سال میں بھی کوئی بچہ حافظ قرآن، اتنا چھوٹا سا وہ حافظ قرآن، مکمل قرآن یاد کر لیا، اسے کچھ ہوش اور شعور نہیں ہے 6 سال میں کیا ہو سکتا ہے 7 سال؟ یہ سوائے اللہ کے معجزے کی کیا ہو سکتا ہے کہ 6 سال 7 سال کے بچے کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہوتا ہے، وہ پورا قرآن اسی طرح سنا سکتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ صرف اللہ کے کلام کا معجزہ ہے۔ بہرحال جب اللہ کے کلام کا یہ معجزہ آپ کے سامنے ہے، آپ میں سے ہر شخص یہ عہد کریں کہ میں اپنے بچے کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے پڑوسی کو کچھ نہ ہو سکے تو کسی ایک غریب ہی کو کسی کی بھی کفالت کر کے ایک اور اس سے زائد جتنا ہو سکے ہمیں حافظ قرآن ضرور بنانا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، یہ حفظ قرآن جہاں ہوتا ہے اس کارخانے کا نام مدرسہ ہے، جہاں حفظ قرآن تیار کیے جاتے ہیں اس کارخانے کا نام، اس جگہ کا نام اور اس ادارے کا نام مدرسہ ہے۔ مدرسہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے روز بروز قائم ہوتے جا رہے ہیں، یہ تو بیت العلوم ہے، رسید لیا نکل گئے مولانا صاحب، بڑی گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مفلس ہے، غریب ہے۔ میرے بھائیوں لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسے بہت ہو گئے، کیوں قائم ہو رہے ہیں اتنے؟ ہر روز ایک نیا برساتی مینڈک کی طرح ایک نیا مدرسہ قائم ہو رہا ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے جن دلوں میں یہ خیال آتا ہے، یہ زندگیوں نہیں نسلوں کو تباہ کر دینے کے لیے یہ خیال آنا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے مدرسے کے قیام کا معاملہ بانی شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں حالات سازگار نہیں ہیں، ان مشکل حالات میں بھی ہر گھر کو دار ارقم بنانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر گھر تعلیم کا مرکز رہے۔ مدینہ منورہ آئے، مسجد نبوی تعمیر کی تو صوبہ بھی بنایا کہ پہلے مسجد مدرسہ پھر محمد کا گھر بنے گا۔ ہم اور آپ پہلے اپنا گھر بناتے ہیں تب مسجد مدرسہ کو دیکھتے ہیں، اسی لیے ملت پیچھے چلی گئی، اپنا معاملہ آگے آ گیا۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنا گھر بنانے سے اپنی مسجد کو بنائیں اور اپنے مدرسے کو بنائیں، اس کے بعد پھر اپنا گھر بنائیں۔ یہی سنت طریقہ ہے اور یہی شرعی طریقہ ہے اور یہی طریقہ بتایا ہے اسلام نے۔ بہرحال ہر گھر کو سرکار علم کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، اسلام کا یہی مزاج ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اب اس پس منظر میں اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مدرسے زائد قائم ہو گئے یا کم قائم ہو گئے۔
مکاتب کی اور ضرورت ہے، کم ہے یا زائد ہے؟ آپ جانتے ہیں مشہور مسئلہ ہے کہ 4% آج بھی مدرسے میں تعلیم ہے۔ 2011 کے سروے میں 3.5 اور 4% کے بیچ میں تھا۔ ابھی 2018 کے سروے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ 4.5% ہے۔ اب پھر کووڈ کے بعد اگر آپ بھی سروے نہیں ہوا، اگر آپ کریں گے اندازہ تو وہ 3.5% اور 3% پر آ جائے گا۔ تعلیم مدرسوں کی کمزور پڑ گئی اور کووڈ کے بعد اس کی طرف رجحان گھٹتا چلا گیا۔ 3.5% نہیں، ہم 4% مان لیں۔ مسلمانوں ذرا بتائیے کہ اگر 4% مسلمانوں کے بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو 96% بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا مدارس اور قائم کرنے کی ضرورت ہے 96% یا نہیں؟ مکاتب اور قائم کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ابھی تو 40% مسلمانوں کے بچے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 4% کا آپ کو لگ رہا مدرسے بہت ہو گئے، مکاتب بہت قائم ہو گئے، اب نہیں ہونے چاہیے؟ ایسا نہیں میرے بھائی، ابھی جتنے مکاتب قائم ہوں اسے قائم کیجئے، قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ایمان یقین کا سودا ہو رہا ہے۔ آپ جان رہے ہیں کہ لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ ہماری بہو بیٹیاں مرتد ہوتی چلی جا رہی ہیں، دین سے پھر رہی، دین سے بیزار ہو رہی، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں کہ ایمان کی قیمت کیا، ایمان کی عظمت کیا، اس لیے کہ ان کی ماں خود پڑھی بھی نہیں۔ ماں بچوں کا پہلا مدرسہ ہے، ظاہر ہے وہاں بھی کچھ نہیں ہو سکا، بچہ مکتب نہیں جا سکا، کہاں تعلیم حاصل ہو، کہاں ایمان یقین کی بات اس کے دل میں ڈالی جائے گی؟ یہ سب چیزیں نہیں ہو پاتی۔ اس کی وجہ سے صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ ایمان سے پھر رہا۔ اے میرے بھائیوں، اپنے دلارے بیٹوں سے کہو کہ اے میرے دلارے بیٹے، یاد رکھو ایمان کی قیمت اتنی زیادہ ہے اور ایمان کی عظمت یہ ہے کہ بلال حبشی دبتے ہوئے ریت پر بھی عہد کا نعرہ بلند کیا کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیے اپنی بیٹیوں سے کہ دیکھو تم سمیہ کی اولاد ہو، سمیہ نے اپنی جان تو دینا گوارا کیا مگر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آپ صحابیات تابعیات کے واقعات بتائیے، انہیں سمجھائیے، سکھائیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آج بھی ان مدرسوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو اسلام کا وجود اور اس ملک میں مسلمانوں کا وجود باقی نہ ہوتا، ان کی تہذیب باقی نہیں رہتی، یہ زبان باقی نہیں رہتی، یہ عمل، یہ علم، یہ ادارے، یہ رونق، یہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ صرف مدارس اسلامیہ کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1757 میں جہاد پلاسی ہوئی، 1857 تک 100 سال مسلمان شکست کھاتے رہے، 1857 میں جنگ شاملی ہوئی، سارے لوگ آپ نے دیکھا کہ 52,000 مسلمانوں کو پھانسی کا پھندہ دیا گیا، 27,300 علماء کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ جو علماء بچے وہ ہجرت کر گئے، کچھ کو کالا پانی بیچ دیا گیا۔ مدارس تو روسا قائم کرتے تھے، نواب قائم کرتے تھے، یہی لوگ مدارس چلایا کرتے تھے، لیکن یا تو پھانسی پر چڑھا دیے گئے، یا کالا پانی بیچ دیے گئے، یا وہ ہجرت کر گئے، باقی رہنے والے نہیں رہے۔ ماں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نئے نظام کے ساتھ مدارس قائم کیے، 1866 میں دارالعلوم دیوبند اور پھر اس کے اطراف میں مدارس کا جال بچھانا شروع کیا، اور یہ سلسلہ بڑھا چندے کے نظام کے ساتھ۔ اس سے پہلے چندے کا نظام نہیں تھا، وہی نواب چلاتے تھے، کوئی رئیس چلاتے تھے، کوئی کارخانے کے مالک چلاتے تھے، کوئی فیکٹری چلاتے تھے، اور اکثر تعلیم تو حکومت ہی دیتی تھی، دینی تعلیم، لیکن اب ان سب کو بند کر دیا۔ حضرت نانوتوی نے جو 8 اسکول مدرسوں کے لئے بنائے، اس میں ایک یہ بھی بنا دیا کہ حکومت سے کوئی مدد نہیں لی جائے گی، حکومت سے کوئی مدد نہیں، عوامی چندے سے مدرسہ چلایا جائے، خون پسینے سے جو عوام کے پیسے آئیں گے، تھوڑے تھوڑے پیسے، اس سے ادارہ چلایا جائے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ جب حکومت کے پیسے نہیں ہوں گے تو حکومت دخل اندازی نہیں کرے، کسی ایک آدمی کا پیسہ نہیں ہوگا تو پھر ایک آدمی کے پیسہ ہونے سے انہی کی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے۔ جب عوامی چندہ ہوگا، 2000 4000 لوگوں سے مل کر پیسے آئیں گے تو عوامی رابطہ علماء کا باقی رہے گا۔
جب عوامی رابطہ علماء اور عوام کا باقی رہے گا تو آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام اور ایمان کی حفاظت کا سامان دارالعلوم دیوبند اسی لیے قائم کیا۔ مولانا محمد علی جوہر آزادی کے موقع پر جب دارالعلوم دیوبند گئے اور دارالعلوم کے کتب خانے میں جا کر انہوں نے ماں قاسم نانوتوی کا وہ اصول اشتغانہ دیکھا، وہ 8 اصول جو لکھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ ان اصول کا عقل سے کیا تعلق، یہ تو خالص الہامی ہے۔ 100 سال ٹھوکریں کھانے کے بعد آج جس مرحلے پر ہم لوگ پہنچے ہیں کہ حکومت سے مدد نہیں لینی چاہیے، مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا یہ اللہ والے، یہ بزرگ 100 سال پہلے ہی اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ حکومت سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ آج خود بہار میں دیکھیے، ہمارے علماء نے سختی سے منع کیا کہ بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے تحت